الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہمارا درس جو ہے سورہ واقعہ دوسری مجلس ہے اور آیت نمبر ہے 27. اصحاب الیمین سے شروع ہو رہا ہے. تو گزشتہ جو ہمارا درس ہوا تھا وہ السابقون السابقون اور 3 قسمیں بتلائی گئی تھیں. تو اب دوسری قسم شروع ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد تیسری قسم آئے گی. تو اب یہ چیز ذہن میں رہے کہ سورہ رحمان میں جنتان ومن دونہما جنتان، اور یہاں پر سابقین کیسی جنت میں رہیں گے یہ بتایا گیا. اب اصحاب الیمین کس جنت میں رہیں گے یہ بتایا جائے گا. دونوں میں فرق ہے، اور یہ چیز تو ہم پہلے ہی بتلا چکے ہیں کہ یہ جنت بھی امور غیبیہ میں سے ہے. جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اہل علم کہہ رہے ہیں. وہ کیسی جنت ہوگی، وہ 2 کس کی ہوں گی. تو بہرحال اس وقت کہ سابقون کے لیے کیسی جنت اور اصحاب دائیں ہاتھ والوں کے لیے کیسی جنت. اب رہا سوال کہ دونوں میں فرق کیا، دونوں کے میں فرق کیا ہے. یہ تو بہت اہم چیز ہے. تو یہ اختتام پر، یعنی اس دائیں ہاتھ والوں کے اختتام پر جہاں ختم کریں گے ہم، تو پھر سمجھانے میں آسانی ہوگی. تو ہم شروع کرتے ہیں. جو جنت کا ذکر ہے، انعامات کا ذکر ہے، اور لفظ کا ترجمہ تحقیق اس میں بھی بڑا اجر ہے. تو سنتے رہیے، ساتھ میں رہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. یہاں بات ختم ہو رہی ہے. چونکہ سابقون کے ساتھ ثلة من الأولين قلیل من الآخرین ہے، اور دائیں ہاتھ والوں کے ساتھ کیا ہے؟ دائیں والے ہاتھ والے ثلة من الأولين ثلة من الآخرین. اب ایک چیز سمجھ میں آئی کہ رکوع میں جانے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ رکوع میں چلے گئے اور ثلة من الاولین اور آخرین کو چھوڑ دیا تو یہ کس کے ساتھ ہے؟ پھر شمال کے ساتھ تو نہیں ہے. یہ ہم کئی دفعے بتا چکے ہیں کہ ہر رکوع پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تو انشاءاللہ جب ثلتوں پر پہنچتے ہیں تو فرق کیا بالکل اچھی طرح واضح ہو جائے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ دائیں ہاتھ والے کیا کہنا، مگر آپ غور کیجیے، جب کنتم ازواجا ثلاثہ تو کیا کہا گیا تھا؟ اصحاب المیمنہ. تو میمنہ اور اصحاب الیمین میں کوئی فرق نہیں ہے. یمین یعنی دائیں ہاتھ والے. میمنہ دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے جسے مستحق قرار دیا گیا، وہ میمنہ. تو کوئی فرق واضح ہے. اب یہ کہاں کیسے جنتوں میں کیسے رہیں گے، ان کے جنت کا ذکر ہے. فی سدر مخضود. سدر بیری کو کہتے ہیں. بیری کا درخت بھی سدر، بیری کے پتے بھی سدر، اور بیر کھانے کے وہ بھی سدر. مطلب تینوں پر یہ مستعمل ہوتا ہے. اب بیر کا درخت کانٹے والا ہوتا ہے، مخضود بغیر کانٹوں کے. تو یہ کون سا درخت ہوا؟ جنت کا. اب دنیا کا درخت
سورہ سبا آیت نمبر 16، شیء من صدر قلیل. ارم نامی ڈیم جب عذاب کی شکل میں کھول دیا گیا، بستی تباہ ہو گئی، تو کیا ہو اس آیت میں کیا ہے کہ کچھ خاردار جھاڑیاں اور کچھ من صدر من قلیل، یہ دنیا کی بیری، کچھ بیری کی جھاڑیاں ان کے لیے باقی رکھ دی گئی تھیں جو بچے کھچے ہیں. تو یہ دنیا کی بیری کو چھوڑ دیا گیا خاردار میوے کے ساتھ. یہ جنت کی بیری ہے بغیر کانٹے کی. یہ فرق سمجھ میں آیا؟ یہ اس لیے کہ بیری کا پھل عموماً اتنا مرغوب نہیں ہے. آپ دعوت میں کیا رکھتے ہیں؟ موز، کیلا، ایپل، انگور، بیری نہیں رکھی جاتی. تو مطلب بیری کھا لیتے ہیں. لیکن آپ کو جو اس میں گرامر سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ 2 دفعے ذکر ہوا. ایک سورہ سبا میں کیا ہوا؟ صدر. ترجمہ کیا ہوا؟ بیریوں میں. اور 2 دفعے ذکر ہوا ہے، پڑھ چکے ہیں. تو وہ ہے کہ 3 صورتوں میں ان کا ذکر ہے. تو سنیے گے نجم میں عند سدرۃ المنتہا پڑھ چکے ہیں نا. منتہا یہ ہمارا عالم ناسوت جس میں اجسام، اس کے بعد ایک عالم لاہوت، اجسام والا نہیں، اس کے حد فاصل پر ایک درخت ہے عند سدرۃ المنتہا. معراج کے واقعے میں تو سدرۃ تا ہے تانیث کی، جبکہ تانیث کی نہیں ہے سمجھنے کے لیے. پھر آگے ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، وہ بھی تانیث کے ساتھ ہے. پھر اس درخت پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں، جیسے ما اصحاب المیمنہ. اب آپ کو کیا سمجھنا ہے کہ سدرہ تا کے ساتھ بھی ہے اور سدر بغیر تا کے ہے. یہ گرامر یاد کر لیں. جہاں نجم میں ہے وہ ایک ہی درخت ہے. کون سا؟ ایک ہی درخت ہے، سدرۃ المنتہا. اور یکسر سدرت یعنی السدرت مرب باللہ میں ہے لیکن ایک ہے. ایک کیوں؟ مخصوص تجلی کہاں ہو رہی تھی؟ سارے بیریوں کے نہیں، درختوں پر ایک ہی تھا. یہاں بیریوں کے درخت. تو مطلب کیا ہوا کہ سدر جمع کس کی؟ سدرت ان کی. اب یہ جمع کیسے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک تو قاعدہ بتا دیا جاتا ہے مسلم آنے اونا، یہاں قاعدہ نہیں ہے. چلیے رجلن، ایک آدمی، رجلان 2 آدمی، تو رجلن نہیں رجالن، اس کا نام کیا؟ جمع مکسر. تو یہ کچھ قواعد قیاسی ہیں، ہمیں اختیار نہیں. ایک درخت کو سدرتن اور جمع کو کیا؟ سدرن. اور بھی یاد کر لیں، بخاری کی حدیث ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. آپ کے پاس ایک کھجور ہے، 3 ساتھی ہیں، تو اسے کاٹیں، ایک آپ شک یعنی پھانک جی دے دیں، آپ کو اجر ملے گا. تو ایک کھجور، تو جمع کیا؟ تمر، تو آپ کو ملے گا تمر الحرمین، مکہ مدینہ کے کھجور. اس کی جمع تمور، الى سوق تمور. تو یہ قاعدہ یاد کر لیں، جیسے کہ خلیفتن لڑکے کا نام ہوتا ہے، خلیفہ کا مذکر میل، اسی طریقے سے یہ جمع اسی ہے کہ فرد مؤنث معلوم ہوتا ہے. تو تمرتن تمرن، سدرتن سدرن. اتنی معلومات بھی بڑی اچھی ہے قرآن فہمی کے لیے. چلیے، اور مغدود کے معنی ہم نے بتا دیا. اب دوسرا کون سی جنت ہے ان کی؟ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ. طلح، آپ کی بیٹیوں میں سے کسی کا نام طلحہ ہوگا؟ جی، مبارک نام ہے. معنی ہیں اس کے فرحت، لیکن طلحہ بیٹی کا نہیں، بیٹے کا، لڑکے کا نام رکھتے ہیں کیا؟ طلحہ. اور اگر بیٹی کا فرحت ہے تو طلحہ کا ٹرانسلیشن ہے، کیونکہ طلحہ کے معنی کیا؟ فرحت بخش. تو آپ نے ترجمہ رکھ لیا بیٹی کا نام، تو طلحہ لڑکے کا نام، اور اگر ترجمہ رکھ لیں فرحت تو لڑکے کا نام. تو کہتے اب یہ اس سے تعلق نہیں ہے، یہ جو ہم بتلا رہے ہیں نا اتنا، آپ ایسا نہ سمجھیں کہ یہ طلحہ سنگل ہے اور طلحن جمع ہے. نہیں، اب دوسرا گرامر شروع ہو رہا ہے.
اس طلحہ کا طلحہ سے کوئی عربی میں کہتے ہیں مشتق، کوئی ربط نہیں، یہ بالکل علیحدہ ہے. تو اس کے معنی کیا؟ طلح کے معنی میوہ. آپ کے یہاں کیلا لکھا ہو، کیلے جیسا لکھا ہو، ہم آپ کو یعنی بتلانا چاہتے ہیں، ریسرچ جسے کہتے ہیں. طلح کے معنی کیا؟ میوہ. وہ تو کیلا کر دیا، کیلا کیوں کیا؟ بس ہم پڑھ لیں کیلا نہیں، طلح کے معنی کیلا نہیں، لیکن ہے کیلا، کیلے جیسا. تو سنیے، منضود. جانتے ہیں دودھ کسے کہتے ہیں؟ منضود، نزدہ. کیلا جو ہے اس کا گابا جو ہے ایسا ہوتا ہے، ہم اردو میں کہیں گے تہبتے، روٹی جیسے گول، اور کیا اس کو فلور فلور فلور. یعنی دیکھو آم اکھیرا ہوتا ہے، لٹک رہا ہے، اس کے ساتھ میں بھی ہے لیکن اکھیرا، کاجو اکھیرا، انگور بھی گوشت، لیکن کیلا وہ گول گول چلا، تہبتے، سیڑھی پر سیڑھی، سیڑھی پر سیڑھی. اس کا نام ہے تلح. تو تلح کے معنی کیا؟ تہبتے. اب کچھ بھی آپ ترجمہ کریں. اب آپ عربی انسائکلوپیڈیا میں نکالیں تلح تو آپ کو فوٹو ملے گا. کیلا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، یہ ایسا اور لگے ہوئے. تو کیلے جیسا یا کیلا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی جنت میں رزق دیا جائے گا بولیں گے ھذا الذی رزقنا. تو آپ کو کیلا دیا گیا تھا، اب کیا آ گیا؟ طلح آ گئے، کیلے جیسا. قطوبہ متشابہہ. تو یہ طلح کے بارے میں. تو بس آج ساتھ میں رہیے گا قرآن کے الفاظ. اب کیا ہے اس کے بعد میں؟ وظل ممدود. مد تجوید والے جانتے ہیں نا، مد کے معنی کھینچنا. تو سائے ایسے ملیں گے کہ دور دور تک پھیلے ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ گنجان درخت ہوں گے. وماء مسکوب. دیکھیے گزشتہ گزر چکا ہے، یہ بہایا ہوا پانی. کیا ہے؟ تجریان. نہران تجریان ہے نا، تجریان. تجریان کے معنی کیا؟ ندی میں پانی خاموشی سے جاری ہے. نضاختان، زور و شور سے. چونکہ آب شورے کا اور جھرن کا پانی گرتا ہے اس میں زور ہوتا ہے. اب مسکوب، بہایا گیا. کون سا پانی بہایا جاتا ہے؟ ڈیم میں پانی اوور ہوتا ہے تو اس کو بہا دیتے ہیں. تو یہ جنت میں آب شورے کا پانی بہا دیا جائے گا. بہائیں گے تو وہ چلتا ہوگا، تازہ دم آ رہا ہے، پی رہے ہیں. تو یہ ہے مسکوب. دیکھو فرق ہے نضاختان میں اور مسکوب میں. وفاکہۃ کثیرہ، وہ بہت سارے میوے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. مقطوعۃ یعنی کیا؟ ہم نے رکھے ہیں پارٹی میں، میوے ختم ہو گئے، تو ایسا نہیں ہوگا، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. مگر کچھ میوے ہیں ولا ممنوعہ. ممنوع یعنی کیا؟ آپ کے دستے رس سے آپ اس پر قابض رہیں گے، آپ کو کنٹرول رہے گا، وہ کھینچیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آم لگا ہے، یار بہت اچھا ہے آم، نہیں نکلتا ہے، بہت اونچائی پر ہے، تو سمجھوتا کر لیے، چھوڑو یار کھٹا ہو سکتا ہے، جی ہو سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. ولا ممنوع، آپ کے دستے رس سے کوئی بھی دور نہیں ہوگا، آپ اس کو پکڑ سکیں گے. جی وفروش مرفوعہ. جی فرش بھی آیا، شریر بھی آیا. تو ہمیشہ انسان چاہتا ہے کہ اونچائی پر بیٹھے. گھر بناتا ہے تو باہر کا نظارہ، خاص کر ندی کنارے، اونچائی پر. تو ان کے مسندیں اور فرش سب اونچائی پر ہوں گے. انا انشأناہن انشاء. یہ تو ہم نے آپ کو وقف کے لیے بتایا. اب یہاں آپ غور کریں، انشاء پڑھ رہے ہیں، ابکارا پڑھ رہے ہیں، اترابا پڑھ رہے ہیں، مگر انشان پر الف نہیں ہے، صرف دو تنوین ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں دو تنوین نہیں، دو زبر والی تنوین، تنوین زبر والی، تنوین پر دو ہوتے ہیں. جہاں کہیں بھی تنوین ہو دو زبر والی، الف ہو یا نہ ہو، جب رکیں گے تو وہ الف میں تبدیل ہوگی. یہ قاعدہ یاد رکھیں. جیسے نساءن، الف نہیں ہے، کیسے رکیں گے؟ نساء. یہ قاعدہ نوٹ کر لیں. تو اب تنوین کہنا پڑتا ہے، تنوین ہو یا وہی دو زبر ہو تو پیش کے ساتھ نہیں، زیر کے ساتھ نہیں. جی مگر اس کو سمجھنا ہے ہمیں. لیکن اسے کب سمجھیں گے؟ اسے بھی آخر میں رکھتے ہیں. دیکھیے یہاں پر 2 دفعے آیا ہے انشا اور انشا، اور اگلے صفحے پر اور 2 دفعے آیا ہے، تو 4 دفعے.
ننشئکم، بلکہ اگلے صفحے پر 4 دفعے 6 دفعے، اسے بھی سمجھنا ہے. اور یہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ علم کسے کہتے ہیں. اگلے صفحے پر آیت نمبر 61 میں ننشئکم، پھر 62 میں نشأۃ الاولی، اور نیچے بھی ہے. تو انشاءاللہ ام انتم انشأتم، آیت نمبر 72 میں نحن المنشئون، 4 دفعے اور. تو اس کے معنی جب ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ علم کسے کہتے ہیں. تو ابھی اس وقت اتنا ہی کہ ہم نے انہیں حیرت انگیز طور پر پیدا کیا ہے. کنہیں؟ ضمیر کس کی بتائی ہم نے؟ بقول صاحب الجلالین اور ایک جماعت، حور عین. اب یہ ایک علم ہے، مطابقت رکھتا ہے، اس لیے کہ سورہ رحمان میں دونوں میں حور ہیں، مقصورات فی الخیام، قاصرات الطرف. تو چاہے سابقون ہو چاہے میمنہ والے ہوں، حور عین کا ذکر وہاں ہے. تو یہ تفسیر میں ایسی لگتی ہے کہ بہت اچھی ہے. تو ابھی سنتے ہیں. فجعلناہن ابکارا. اچھا ہم گزشتہ آپ کو بتائے تھے رجت الارض رجا بست الجبال بسا، یہاں پر کام آئے گا. انشاناہن انشاء 2 دفعے ہے جی. بعضوں نے ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے اسے خاص طور پر بنایا، زعفران سے پیدائش ہوئی ہے، ولادت سے نہیں. ہم نے انہیں ابکارا جانتے ہیں، ہمارے یہاں صرف کنواری کا لفظ ہے. شادی سے پہلے وہ باکرہ عربی میں، شادی کے بعد طیبہ. ہمارے یہاں شادی کے پہلے کنواری. تو اب ہم کنواری تو انہیں ہم کنوارا پن سے ہی پیدا کیا ہم نے جی. عروباً اترابا، عروب طلحہ کی طرح ہم بھی لڑکیوں کا نام رکھتے ہیں، اور یہاں لڑکی کا نام، یہ جمع کس کی؟ عروب. عروب کی جمع عروب. لڑکیوں کا نام یہاں رکھتے ہیں. ہم ترجمہ رکھتے ہیں. کیا ترجمہ؟ دل ربا. عروب کا ترجمہ دل ربا. تو جس بچی کا نام آپ نے دل ربا رکھا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے اس عروب کا ٹرانسلیشن رکھا ہے. خوشی کی بات ہے، قرآن سے آپ کے بیٹی کا نام مشتق ہے. تو وہاں جو ملیں گی آپ کو حوریں، وہ دل ربا ہوں گی، دل سے چاہنے والی. ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے دنیا میں جو شادی بیاہ ہوتی ہے نا، آج کل بہت مشہور ہے، بچے بھی سمجھ جائیں گے. ارینجمنٹ ماں باپ کریں یا کیا لو میرج جی، ہے نا جی. اب ماں باپ نے ارینجمنٹ کیا، سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مزاج اپنا، خیال اپنا، پسند اپنی، تو سمجھوتا کر لیتے ہیں. چلیے اب یہ زندگی ایک ہی ہے. خاتون بھی سوچتی ہے اب ایک ہی زندگی ہے، اللہ نے توفیق دی تو برداشت کر لیتے ہیں. اب دل کی بات تو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے نا. ایسے لوگوں کو مبروک جو سمجھوتا کر لیتے ہیں شادی کے بعد. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہی بیوی جب اوپر آئے گی تو دل ربا ہوگی، اور شوہر بھی دل ربا ہوگا. کتنی اچھی بات ہے سر. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دل ربا، حور ہو وہ بھی دل ربا، آپ کی بیوی ہو وہ بھی انا انشاناہن انشاءن ابکارا، وہ بھی دل ربا. تو تھوڑا سا برداشت کر لیں، 70 سال 80 سال. اترابا، ترب کی جمع اتراب. اتراب کا کیا، ترب کا کیا مطلب؟ ہم عمر. اب اس کی ہم تحدید نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم عمر کا مطلب کیا؟ بھائی یہاں تو بچی ہے 14 سال کی تو دلہے میں آئے 80 سال کے، ایسا نہیں ہوگا. اب ایک ہم عمر کیا، 5 سال کا فرق، 3 سال کا. اب وہاں 25 سال کی ہوگی یا 35، ہم نہیں جانتے. بہرحال دونوں کی عمریں کیا ہوں گی؟ یکساں ہوں گی. لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، دائیں ہاتھ والوں کے لیے. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. یہ کون لوگ ہوں گے؟ بڑی جماعت اگلوں میں سے، بڑی جماعت پچھلوں میں سے. اب ہم آپ کو بتائیں گے سابقون اور اصحاب المیمنہ، اور پھر ہم چلیں گے انشاءً، تاکہ پھر آگے پہنچنا ہے نا جی. تو سنیے، آپ شروع سے چلیے، آدم علیہ السلام سے چلیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلیے، دونوں
بھائی وہ بھی تو ہے نا، جنت کا ذکر ہو رہا ہے تو آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے ہیں وہ بھی تو جنت میں جائیں گے نا، اس میں بھی تو صلۃ من الاولین ہے نا. تو ہم آپ کو بالکل آسان کر دیتے ہیں سمجھنے کے لیے. تو وہ آسان اس طرح کریں گے، ایک قرآن کی آیت بھی پیش کریں گے اور ایک حدیث، بالکل آپ کے سمجھ میں آئے گا. اچھا، یہ چیزیں عام لوگوں کو مواعظ حسنہ میں پیش نہیں کی جاتی، اس لیے کہ عوام نہیں سمجھ سکتے نا. یہ چونکہ ہمارا درس کا ہے اور آپ لوگ تحقیق کے لیے آتے ہیں، اس وجہ سے یہاں پیش کر رہے ہیں، اور ضروری بھی ہے کیونکہ یہ صرف مواعظ حسنہ نہیں ہے. تو ساتھ میں رہیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس میں انبیاء بھی آئے، صلۃ من الاولین. نبی کریم السلام کے زمانے سے صحابہ کرام بھی آئے. دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان، حضرت خدیجہ کا، حضرت عائشہ کا، یہ تو پہلوں میں سے کیا زیادہ ہوں گے، لیکن آخر میں بھی ہوں گے. اب کون ہوگا مسلمانوں کو لیڈ کرنے والا ہے؟ کب آئے گا؟ آئے. اس کی مثال ہم گزشتہ دے چکے ہیں، عمر بن عبدالعزیز کی. لیکن اب اصحاب المیمنہ میں پہلے بھی زیادہ، بعد میں بھی زیادہ، قیامت تک کے یہ ہم آپ سبوں کے لیے ہے نا. اب دونوں میں فرق کیا؟ ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ قبر میں سوال ہوگا منکر نکیر کا. اب غور سے سنیے گا. ہمیں اتنا معلوم ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اٹھ کھڑے ہوں گے کہ شام کی طرف دوڑیں گے، بھاگیں گے، مطلب حشر کے میدان کی طرف. یہی معلوم ہے اور کچھ نہیں. چلیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے کوئی فنکشن رکھا تو فنکشن میں وہ ٹکٹ رکھتے ہیں، مطلب اتنے لوگوں کا کھانا تو 35 ریال رکھتے ہیں. آپ نے چیف گیسٹ بلایا تو آپ وہاں انٹری پہ نام لکھیے، ٹیلی فون، پیسہ جمع کیجئے. چیف گیسٹ کو وہ داخل ہوتے ہی 2 افراد آئیے صاحب چلیے سیدھا اندر. ہوا؟ چیف گیسٹ کا نام نہیں لکھتے، نہ پیسہ لیتے. یہ کس کی مجلس ہے؟ یہ مجلس دنیا کی ہے. اب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی مجلس سمجھانے کے لیے، حالانکہ مجلس کہنا صحیح ہے نہیں ہے، سمجھانے کے لیے، قریب کرنے کے لیے. سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہر ایک کا حساب، گزشتہ ہم نے بتلایا تھا، بچے 9 مہینے کا، 8 مہینے کا پیٹ میں ہی مر گیا، 1 سال کا، کیا قبر میں منکر نکیر پوچھیں گے ما دینک من ربک؟ بتائیے صاحب. ہاں، لوگوں کو یہی پتا ہے. کیا نبی سے پوچھیں گے کہ ما دینک؟ پوچھیں گے؟ یہ تو عقلی دلیل میں دے رہا ہوں، ابھی تو صرف عقل کو جھنجھوڑ رہا ہوں. جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو منکر نکیر پوچھیں گے تمہارا دین کون سا؟ اچھا، چیف گیسٹ بنایا اللہ تعالیٰ نے، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ دنیا میں کسی نے ہمیں چیف گیسٹ بنایا، وہ جو واچ مین کا کوئی حق ہوتا ہے ہمیں پوچھنے کا؟ جی. اب دلیل، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. کیا مطلب؟ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. بتاؤ چیف گیسٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے کہ نہیں؟ پھر اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے. ابوبکر صدیق جس کا ذکر قرآن میں، کون ہے یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. کھل کر اب ہم آپ کو واضح کر کے دیتے ہیں. حدیث صحیح سلسلہ حدیثہ میں ملے گی آپ کو. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جنت کا دروازہ کھلے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے، آپ پہلے تشریف لے جائیں گے، سب سنتے ہے نا. مگر سنیے، آپ جا رہے ہیں، امراتن تسابق الی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت تسابق السابقون، مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے. دیکھا آپ نے؟ یہ کہاں سے آئی؟ تسابق. عجب بات ہے، آپ پہلے داخل ہوں گے جنت میں. عورت کون ہو سکتی ہے بتائیے؟ آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ چلتی ہے،
چاہے آپ چیف گیسٹ ہوں یا وزیر اعظم. تو پوچھا منن تھی؟ عائشہ، چونکہ ہم اپنی بیگم کو ساتھ میں لے کر جاتے ہیں، ہے نا. خدیجہ، زینب جو منقوہ ہے آسمان پر، زوجنا کہا، اللہ نے جس کا نکاح پڑھایا، بولے یہی ہوتا ہے نا، زوجتک انکحتک، وہ ہے تو مڑتی ہے. کیا کہتی ہے سنو. تینوں میں سے کوئی نہیں تھی. کون تھی؟ کون؟ السابقون السابقون. کون تھی؟ کیا کہتی ہے؟ انا قعدت. اب قعد کے معنی کیا؟ انا قعدت علی یتیمی، میں نے قاعدہ اختیار کیا یتیم بچوں کے لیے. قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا شوہر مر جائے تو وہ قاعدے میں رہتی ہے. کتنا؟ اربعۃ اشہر و عشرہ، ہے نا. کسی کو طلاق دی جائے تو قعود میں رہتی ہے. کتنا؟ 3 ماہواری. تو کیا مطلب قعود اور قاعدے کا؟ یہ قعد سے بیٹھنے سے کہ نکاح کا نہ پیغام آئے، نہ اشارتاً بات ہو، نہ نکاح کریں. یہ معنی ہے. بیٹھو 4 مہینے 10 دن یا 3 ماہواری. باقی ڈاکٹر کے یہاں جا سکتی ہے. تو اس نے کیا کہی؟ یہ اس کا کون سا قعود تھا؟ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے، ہاتین، ایسا فرمایا نا کہ میں اور وہ اس طرح جنت میں رہیں گے، تو ساتھ میں رہیں گے. یہ اس سے بھی بڑھ کر تھی. اگر آپ کسی یتیم کی کفالت کرتے ہیں آپ کو مبارک ہو، مگر اس عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ خاتون لوگ سنیں، خاتون حضرات، نہیں کر سکتے. کہ رسول پوچھتے ہیں منن تھی. کون ہو سکتے یہ کون تھی؟ قبر سے اٹھنے کے بعد سیدھا جنت کی طرف. آپ یقین کریں گے اس کا کیا حساب ہوگا؟ بھائی جسے اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ہم نے اس کی مغفرت کر دی، اس خاتون کی بھی مغفرت کر دی، اب اس کا حساب کتاب کون سا ہوگا؟ ہماری سوچ کیا ہے کہ ہر فرد اس کا پریشان حال پسینے میں ڈوبے اور جائے. اس کا حساب کون سا؟ تو سنیے گا، اس نے یوں کہی کہ میرا شوہر مر گیا، فوت ہو گیا، اور اس کے بچوں کی کفالت کے لیے میں نے قعود اختیار کیا، علی طول، شادی نہیں کی. تو کون سا اجر ملا اس کو؟ یتیم کی کفالت تو کی، مگر اس نے اپنی آزادی کو اختیار نہیں کیا. عام طور پر کیا ہوتا ہے، 25 سال کی خاتون ہے، 2 بچے، شوہر مر گیا تو ان کے حوالے کر کے چلی جاتی ہے. کیسے گزارا کرے گی؟ ابھی جوان ہے. اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. کس کے لیے؟ یتیم. تو یہ اس اجر سے کئی گنا زیادہ ہے. تو اس کا حصہ یعنی کس گروپ میں شامل ہوئی ہے؟ السابقون السابقون اولئک المقربون. ہاں، تو یہ ہے تحقیق. اب سمجھ میں آ گیا؟ تو سوال ضرور کریں. دیکھو بعد مجلس میں سوال منع. سوال سے کیا ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ کیا سمجھنا چاہتے ہیں آپ. ضرور کیا کیجیے جواب اس وقت یا آئندہ. تو فرق ہوا کس میں؟ میمنہ میں اور کس میں؟ سابقون میں. اچھی طرح واضح ہوا. اب ہمیں سمجھنا ہے انشاءن. پھر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں بعد میں. یہاں بڑا درس ہے. انشاءہن، انا انشاناہن انشان. دوسری جماعت آئی. اب آپ کو یہ بہت اچھا لگا. اب یہ میں بتاؤں گا تو آپ سوچیں گے یار یہ صحیح ہے. پھر تیسرا بتاؤں گا، بولیں گے یہ صحیح ہے. تو ہم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ تو اس سے آپ کے دل میں، آپ کے ذہن سے وہ تنگی ہٹ جائے گی جو ہم نے شدت اختیار کر رکھی ہے نا. چونکہ ہماری سنت کیا ہے کہ قرآن سے ترک تعلق، اس لیے یہاں جماعت بندی نہیں بنی. جب میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن نماز روزہ میں ہم جماعت بندی بنا لیے. تو جو نماز روزے میں اختلاف ہے وہ یہاں ہے، وہاں ہماری شدت، اور یہاں کیوں نہیں؟ چونکہ ہم جانتے ہی نہیں. تو سنیے گا. کہتے ہیں کہ انا انشاناہن، انسان سے مراد دنیا کی بیویاں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب وہ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیسا؟ ضمیر کہاں ہے؟ بھائی
فلاں انجینئر صاحب نام لے کر یا ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، وہ آ گئے تو پہلے نام لینا چاہے نا، پھر وہ ضمیر. تو ابھی تو خواتین کا ذکر ہی نہیں ہے دنیا کی، تو ضمیر کیسے؟ یہ لوگوں نے جواب دیا، لہٰذا نہیں ہو رہے. اب وہ دوسرا جواب دیں گے نا تو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی یہ صحیح ہے. دیکھو کیا کہتے ہیں جو لوگ میرے درس میں فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، جعل کے کیا معنی؟ خلق السماوات والارض ہے نا، وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، تو زمین کا وجود ہوا پھر اسے تمہارے تابع کر دیا. بچہ پیدا ہوا اس کو آپ نے ڈاکٹر بنایا تو جعل، آپ نے ووٹ دیا اس کو وزیر بنایا تو جعل. تو ان کا کہنا ہے کہ یہ دنیا کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ باقیرہ بنا دیں گے. آپ بولیں گے یہ واقعی تفسیر ہے، صحیح ہے نا؟ اب کس کی تفسیر مانیں گے؟ کیا فرقہ بنا دیں گے؟ نہیں، ابھی اور سنیے اور سنیے اور سنیے کہ ابھی اور 4 دفعے آنا باقی ہے، تب آپ کو اطمینان ہوگا. تو چوتھی بار تک پہنچنے کا انتظار کیجیے اور سنیے گا انشاء کے معنی کیا ہوتے ہیں. کہتا ہے کہ نہیں، دنیا کی عورتیں یقیناً وہاں باقیرہ ہی آپ کے سامنے آئیں گے. جوان جانتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا مذاق کے طور پر کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی تو روتی ہوئی گئی، بولا ادھر آؤ، بڑھیا تو نہیں جائے گی، جوان ہو کر جائے گی. تو جب جوان ہو کر جائیں گے تو باقیرہ ہی رہے گی نا. جانتے ہو حدیث بہت مشہور ہے، ہر فرد جوان رہے گا، مرد بھی خاتون بھی. تو یہ تیسرا گروپ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں. کیا مراد؟ تو پھر کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ حوریں ہیں، اور اگر اس کو آپ دنیا کی عورتیں مختص کریں گے تو اس میں ایک بات لازم آتی ہے کہ سابقین کے لیے حوریں اور میمنہ کے لیے حوریں نہیں. اس لیے کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد حوریں ہیں. تو پھر فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا کا کیا مطلب؟ دیکھیے حوریں جو ہے بغیر ولادت کے ہے نا، تو ہم ان کی پیدائش تو ہم کریں گے، لیکن پیدائش کے وقت ہم انہیں کیا کہیں گے؟ باقیرہ بنائیں گے. بہرحال انا انشاناہن انشان. اچھا اب سنیے، انشاناہن انشاءن، بست الجبال بسا، رجت الارض رجا. تو یہ ہے کہ اسی فعل سا مفعول آئے تو اس میں تاکید پیدا ہوتی ہے. اس لیے ہم نے کہا تھا ترجمہ حیرت زدہ تخلیق اور حیران کن اور خاص طریقے سے. تو بس دعا کریں کہ جنت میں داخلہ ہو. اصل میں اب یہ امور غیبیہ سے ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہاں پیغام یہ ہے کہ اس طریقے سے دل کو وسیع رکھیں جس طرح سے قرآن شریف میں. اب انشاءاللہ ہم مدثر یا مزمل میں پہنچیں گے. ہمارے ایک عجب مسئلہ ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، تو اس کو ہم بیان کریں گے تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا. تو اس میں 3 گروپ ہیں. ایک کہتا ہے کہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے امام کے پیچھے، ایک کہتا ہے کہ سننا کافی ہے، تیسرا کہتا ہے کہ امام پڑھے نہ پڑھے نماز ہو جائے گی. تو تینوں کے دلائل ہم اس وقت پیش کریں گے. تو اسی طریقے سے ایک دلیل پیش کریں گے، آپ سوچیں گے یہ صحیح ہے، دوسری یہ صحیح ہے، تیسری یہ صحیح ہے. اگر آپ کیا اسے کہیں گے وسیع دل سے سنیں گے تو انتظار کریں، کچھ زیادہ دور نہیں ہے. اب شروع ہو رہا ہے سلسلہ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرِفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. پھر تو ڈائریکٹ خطاب ہے ثم انکم سے، تو یہاں تک پہلے سمجھتے ہیں. اب یہاں پر بھی مشأمہ کی جگہ اصحاب الشمال. ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم. سموم کسے کہیں گے؟ آگ کی لپٹ. وحمیم کھولتا ہوا پانی. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے. یہ تو اصحاب الشمال کا ذکر ہو رہا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جو کفرستان میں بستے ہیں. جب آگ کی لپٹ کے پاس رہیں گے تو پیاس لگے گی،
تو پانی پینے دیا جائے گا وہ بھی کیسا کھولتا ہوا. وَذِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ. اب انسان جب تپش میں چلتا ہے تو سایہ ڈھونڈتا ہے, سائے میں بیٹھ کر تھوڑی ٹھنڈک آ جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ سائے کی طرف جائیں گے تو سایہ من دیکھو حمیم سے یحموم, حمیم سے یحموم ہے. اگر اس کے معنی کیا کریں گے؟ دھوئیں والا سایہ. اب یہ مجازی معنی کرنا پڑتے ہیں. جب جائیں گے سایہ ہوگا وہاں جہنم میں, جو دھواں نکلے گا اس کا سایہ. لا بارد ولا کریم. کریم آیا ہے, بارد تو سمجھتے ہیں وہ ٹھنڈک نہیں دے گا, بھائی درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو وہ ٹھنڈک دیتا ہے. تو یہ تو, لیکن کریم, کریم تو قرآن شریف کی صفت ہے, اللہ کی بھی صفت ہے, یہاں بھی صفت. کس کی؟ جہنم کے سائے کی. تو کریم کے معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں. کریم, کریم جو آپ کو عزت بخشتا ہے. آپ کے یہاں کوئی آ جائے مہمان تو میزبانی کرنے والا کیا کرتا ہے؟ ہر قسم کی اس کو راحت دے, ہے نا, بیٹھنا اٹھنا پینا. تو یہ معنی رہ گئے ہیں کہ وہ جو سایہ ہوگا وہ ان کو کچھ بھی راحت نہیں دے گا. اب کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ کوئی افادیت اس سے نہیں پہنچے گی. کہاں سے پہنچے گا؟ تو دیکھیں کریم کہاں کا استعمال ہوا ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین. یہ پہلے کیا تھے؟ مترفین کئی دفعے آ چکا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں خوشحال اور اترانے والا. تو ہمیشہ جو خوشحال ہوتے ہیں وہی اتراتے ہیں. آپ نے دیکھا جو بڑے بڑے ساہوکار لوگوں کے بچے ہیں جا کے سڑکوں پر بیٹھتے ہیں, شرارت کرتے ہیں, اکڑتے ہیں کہ ہے کوئی. تو یہ خوشحالی اور اترانا اصل میں اس کا یہ ہے کہ جنہیں ہم نے نوازا مال و دولت سے تو اس پر بھروسہ کر کے اتراتے ہیں. تو یہ پہلے اصل میں اتراتے تھے, خوشحال تھے, خوشحالی کی وجہ سے اتراتے تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ. اور مصر اصرار کرتے تھے عظیم گناہ پر. علی الحنث العظیم, علی الاسم العظیم نہیں ہے. بھائی گناہ کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے نا. تو اس حنث کو سمجھنے کی کوشش کریں, بڑا اجر ملے گا. بھائی حنث کیا ہوتا ہے؟ تو سنیے گا, ساتھ میں رہیے آپ کو دلائل کے ساتھ. سورہ صاد میں جائیں گے, 44 آیت ہے. ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے. بیوی جو ہے انہوں نے محسوس کیا کہ ناشکر ہے. یہ کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ حنث کا. تو انہوں نے قسم کھائی کہ اچھا ہوں گا تو 100 کوڑے لگاؤں. تو کیا حکم ہوتا ہے؟ خذ بیدک ضغثم. جھاڑو, جھاڑو کا گچھا, اس میں کتنی تتلیاں ہوں گی؟ 50 ہوں گی, 100 ہوں گی. 50 بھی تو 2 بار مارو. وَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. ہے حنث, وَلَا تَحْنَثْ, قسم کو مت توڑو. تو حنث کے معنی کیا؟ گناہ. اور اسم کے معنی گناہ. حنث میں بہت فرق ہے اور اسم میں بہت فرق ہے. جو حج پر جاتے ہیں فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ, ومن تاخر فلا اثم علیہ, ہے نا. حج پر جاتے ہیں تو یوم النہر چھوڑ کر عید کا 11, 12, 13 یہ تشریق ہیں, لیکن ہے کہ 2 دن میں فلا اثم علیہ. فلا اثم یعنی کہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, آپ کا حج ہو گیا. تو حنث کے معنی وہ مواخذے کا مستحق نہیں. دیکھیں فرق ہے. حنث آپ نے قسم کھائی کہ میں مکہ پیدل جاؤں گا, جائیے, اس میں مواخذہ کیا؟ تو قسم کو کیا کہیں گے؟ حنث. آپ نے قسم کھائی میں آج رات کو 10 رکعت تہجد کی نماز پڑھوں گا, کوئی مواخذہ ہے؟ نہ جا سکے تو کفارہ. تو یہ فرق ہے کس میں؟ حنث میں اور اسم میں. اور اسم میں مواخذہ ہوتا ہے, پھر اللہ معاف کرے یا نہ کرے. اچھا اب عظیم نے کیا کر دیا اسے؟ عظیم نے اسے مختص کر دیا کہ یہ بڑا گناہ ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بڑے گناہ کرتے تھے. اب عظیم گناہ کون سا؟ ان الشرک لظلم عظیم, یہ کفر کرتے تھے. اور کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. بولتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور رل مل جائیں گے, ہڈیاں بوسیدہ, تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟
یہ کئی دفعہ آ چکا ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ او آباؤنا الاولون. آبا کس کی جمع ہے؟ اب کی. اور اولون کس کی جمع؟ اول کی. تو اول اولان اولونا، ابن ابونا نہیں آئے گا، آبا. تو یہ جمع کا تعلق ہے. تو کیا پچھلی بھی باپ، اور جہاں آبا کا لفظ آئے گا تو باپ دادا مراد لیا جاتا ہے. قل ان الاولین والآخرین، یہ حالت جر اور نصب میں. اولون رفع، اولین نصب اور زیر. کہہ دو کہ پہلے اور پرانے. اب کیا پہلے اور پرانے؟ لمجموعون، جمع کیے جائیں گے. اب خیال رکھیے ترجمے کا. الا طرف، میقات، ایک تو میقات زمانی، ایک مکانی. یہ مکانی جو حج کے لیے میقاتیں باندھے رکھے ہیں، اور یہ زمانی یوم معلوم، جو وہ دن جو مقرر ہے. وہ کون سا؟ حساب و کتاب کا، یوم الحشر. اب یہی سمجھانا پڑتا ہے. اب مجموع یعنی کیا؟ یعنی ترجمہ دیکھیے. اب ترجمہ جو ملے گا وہ تو رزلٹ ترجمہ ہے کہ ایک معین وقت ہے، وہاں پر انہیں جمع کیا جائے گا. کیا مطلب جمع کیا جائے گا؟ دیکھیے چاول خریدتے ہیں آپ، اسٹور کی طرف لے جاؤ، ہے نا. آپ کوئی بزنس ہوگا آپ میں سے کوئی، تو آپ کا ایک اسٹور ہے، لے جاؤ. یہ ہے مجموعون الا. اب جب جمع ہو جائے گا تو آپ وہاں سے آپ کی جو چھوٹی چھوٹی دکانیں وہاں تقسیم کریں گے. تو لوگ فوت ہو چکے ہیں، ان کو اسٹور کیا جائے گا. چلیے حساب تو بعد میں ہوگا نا. تو یہ ہے مجموعون، چونکہ یہ الا کی وجہ سے. اب سنیے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لاکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین. یہ ایک مضمون ہے. ترجمہ سنیے، اور بعد میں تو مستقل ایک عنوان ہے. انہی سے خطاب ہے جو انکار کرتے ہیں کہ پیدائش ہمیں کیسے ہوگی دوبارہ. اے گمراہو، ضالون بھٹکے ہوئے، راہ گم. جانا تھا رائٹ میں، گئے لیفٹ میں، تو راہ گم ہوئے. پھر مکذبون کہا جا رہا ہے. کوئی آپ کو اشارہ کر کے گاڑی آپ کی روک کر کہتا ہے آپ کہاں جا رہے ہو؟ وہ تو رائٹ میں جانا تھا، تو آپ اسے جھٹلاتے ہو. تمہیں کیا پتا؟ تو رسول آپ کے پاس آئے، آپ کو راستہ بتلا رہے ہیں، آپ انہیں کو جھٹلاتے ہو. یہ بس سمجھایا جا رہا ہے. بھائی راہ گم ہوئے تو کسی کی ہدایت کو قبول کرنا چاہیے. اب تمہارا انجام کیا ہوگا؟ لاکلون من شجر من زقوم، کھانے والے ہوں گے. اس میں فاعل درخت کون سا؟ زقوم کا. اب یہ دوسری دفعہ زقوم کا ذکر آیا ہے. ایک دفعہ اس کا ذکر ہے کہ صافات میں انہا شجرتن، کہ وہ ایک درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، جہنم کے نیچے سے وہ اگے گا. اب یہ زقوم کا درخت کون سا ہے، کیا ہے، یہ بھی امور غیبیہ میں سے ہے، لیکن ایک درخت ہے. اب سنیے وہ کیسا ہے. ہمیں تو پناہ مانگنی چاہیے کہ کوئی ہم سے کلمہ کفر و شرک. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے ساتھ کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ درخت لوگ کہتے ہیں تہر کا پتہ نہیں. اب جیسے کہ بیری ہے دنیا کی تو وہ ہو سکتا ہے. بہرحال پھل بھی کانٹے دار ہوتا ہے، کانٹے دار. فمالئون منہ البطون، اللہ بطن کی جمع بطون. تو اسے تم کھا کے اپنا پیٹ بھرو گے. بھوک تو لگے گی نا. اب جب کھانا کھاؤ گے تو پیاس لگے گی. فشاربون علیہ من الحمیم، پانی پانی تو کھولتا ہوا. اللہ، مگر یہ یاد رکھیے کس کیا؟ کفاروں کا بیان ہو رہا ہے جی. مسلمانوں کو اس سے نہیں ڈرانا ہے، یہ یاد رکھیے گا. فشاربون شرب الہیم، ہیم بیمار اونٹ کی طرح پیو گے. ہمارے اس کا نام ہے استسقاء کی بیماری. سنے ہوں گے اردو میں. استسقاء کی بیماری کسی پر بطور عذاب اس کے گناہ کو دیکھتے ہوئے مرنے سے پہلے اس کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے. وہ پانی پیتا رہتا ہے، پانی پانی پانی. تو اونٹ کو بھی بیماری لگتی ہے، لیکن اونٹ کو جو بیماری لگتی ہے اس کا نام کیا؟ ہیم.
تو وہاں پر تم جو پانی مانگو گے نا پانی دیا جائے گا، پھر بھی بولیں گے پانی. ھذا نزلهم یوم الدین. نزل مہمانی، میزبانی قیامت کے دن سے مراد اب یہ جہنم میں جا چکے. تو یوم الدین تو استعمال ہوتا ہے ابتدا کو، وسط کو، حساب کتاب سے پہلے بعد میں. یہ تمہاری کیا میزبانی ہے. دیکھیے سر اب تھوڑی سی توجہ دیں کیا کہا جا رہا ہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. ترجمے کا خیال رکھے گا. ہم نے تمہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے. توجہ دیں کس کی تصدیق نہیں کرتے. تو جہاں پر بھی کنفیوژن ہوتا ہے میں ذرا اچھی طرح سمجھاتا ہوں. کس کی تصدیق نہیں کرتے تو کیا کہیں گے؟ پیدائش نہیں. کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ نے پیدا کیا؟ کوئی نہیں کہتا ہے. یعنی دیکھیے نا آرام سے انسان ترجمہ کر سکتا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے پیدا کرنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. کوئی ہے ایسا؟ وہ کیمرزم کو چھوڑ دیجئے، اس کی بات نہیں ہو رہی. تو کیا سنیے، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَا مَا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے، اس کی تصدیق نہیں کرتے. دیکھیے کیسا باریک موضوع ہے، خیال رکھیں گے جب بھی تلاوت کریں گے. تو پہلا جملہ کیا ہے؟ ہم نے پیدا کیا. تصدیق کس کی نہیں کرتے؟ کہ دوبارہ زندہ کریں گے. افرأیتم ما تمنون. اچھا، افرأیتم ما تمنون، ذرا غور سے سنیے گا. کیا تم نے دیکھا نہیں؟ میرے درس میں رہنے والے جانتے ہیں اس کا ترجمہ کیا. تمہیں علم نہیں، تمہیں خبر نہیں، تم جانتے نہیں. جب تم بون ٹپکاتے ہو تو بون ٹپکاتے ہو کوئی دیکھتا نہیں ہے. تم نے بون ٹپکا دی، اگر تم جانتے ہو فارغ ہو گئے، نہائے دھوئے، چائے بنی، کام پر گئے، میاں بیوی ترکاری سبزی بنا رہی ہے، کچھ پتہ ہے. یہ کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کسی شاعر نے کیا کہا ہے؟ پالتا کون ہے؟ پالتا ہے نطفے کو بچہ دانی میں کون. یہ اس کا ترجمہ کیا اس نے. سنیے، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. تم تو فارغ ہو گئے، اب اس کی پرورش اس نطفے کی کون کرتا ہے؟ تم یا ہم؟ ہے نا. اس کی تو اسی وقت سے پرورش شروع ہو گئی. پتہ کب چلتا ہے؟ جب اسے متلی آنے لگے، جب اسے قے آنے لگے. سبوں کو متلی نہیں آتی. 4 مہینے کے بعد اسے پتہ چلے کہ کچھ حرکت ہو رہی ہے تو پتہ چلتا ہے. تو بتلانا یہ ہے، خوب کہا ہے کہ پالتا ہے کون، مطلب اس رحم کو بچہ دانے میں، رحم اس بوند کو. کیا قرآن شریف کیسے بیان کر رہا ہے کبھی انسان کو احساس ہے جس بوند کی پرورش اندر درجہ حرارت کتنا رکھنا، کیا کرنا، یہ سب ہم کرتے ہیں. تو ہم پیدا کرنے والے ہیں، اسی طریقے سے دوبارہ اٹھائیں گے. تو اس کا بھی ذکر ہے. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. پیدا تو کیا، اب سنیے، ہم نے مقرر کی تمہارے درمیان موت کو. پیدا کیا ہم نے ان مراحل سے، لیکن موت کو بھی لکھا ہے. اور ہم عاجز نہیں. اب مسبوق کو بھی سمجھنا ہے. پہلے قدرنا کے معنی کیا دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاء، مگر یہاں فرماتے ہیں قدر. فرق ہے. بھائی موت کو تو بنایا، مگر تمہارے درمیان جس کا وقت لکھ دیا گیا رجسٹر میں، فرشتوں کے پاس پہنچتا ہے ہر سال کا، اسے کہتے ہیں قدر، تقدیر. اور جب وقت آ جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ قضاء، قضائی. تو یہ ہم نے مقرر کیا ہے. اور ہم مسبوق کسے کہیں گے؟ ابھی پڑھے ہیں السابقون السابقون. تو جو آگے بھاگتا ہے گھوڑے کی یا جو بھی کیا کہتے ہیں ریس کہتے ہیں نا، تو پیچھے رہنے والا عاجز ہوا نا. دیکھیں کیسا ترجمہ کیا گیا. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم آگے بھاگو گے اور ہم تم سے پیچھے رہ جائیں گے؟ تو اب ترجمہ کیا؟ اور ہم عاجز نہیں ہیں. دیکھو کیسا ترجمہ ہوا. مطلب ہے کہ ہم نے موت مقرر کر رکھی ہے، کوئی روک نہیں سکتا.
مگر سنیے کیا عاجز کس سے نہیں ہیں. عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. جی ہم تمہارے بدلے اور لے آئیں گے. اب دیکھیے ننشئ پھر آ رہا ہے, تمہارے بدلے اور لے آئیں گے. اب تم جیسے کیوں کہا جا رہا ہے؟ بھائی ایک لیڈر سابق گزرا تو دوسرا آتا ہے, مگر ایک فرعون مر گیا تو دوسرا آتا ہے, اسی جیسا نہیں ہوتا, فرق ہوتا ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے جیسے, پھر تمہارا کیا, وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ, تمہیں اٹھائیں گے, پیدا کریں گے نہیں, ایک دوسرے عالم میں تم نہیں جانتے. وہ کون سا عالم ہے؟ آخرت کا. تو دیکھیے ننشئ کے معنی کیا ہوئے. تو ابھی اور آ رہا ہے, پھر سنیے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. پہلی پیدائش تو تم جانتے ہو. کون سی پہلی پیدائش؟ بوند سے. تو اس کا نام تخلیق ہے. تخلیق تو اللہ نے پیدا کیا, جن مراحل سے اٹھایا انسان کو, یہ ہے نشأہ. ہمارے یہاں کہتے ہیں نشأۃ ثانیہ ہے نا. امت کی نشأۃ ثانیہ کس نے کی تھی؟ محمد بن عبد الوہاب, جانتے ہیں نا. لیکن ہمارے یہاں تو لوگ جانتے ہیں مجدد الف ثانی, جانتے ہیں نا مجدد الف ثانی, مگر وہ محدود ہیں, مگر ہم بھی محدود تھے. یہ بین الاقوامی ہے, چونکہ حج کے میدان میں جا کر انہوں نے دعوت دی اور سارے حاجی لوگ آ کر اپنی طرف لے گئے. لیکن وہ بھی ہمارے لیے غنیمت ہے جنہوں نے ہندوستان میں. تو نشأت کے معنی کہ ایک چیز ہے, اسلام تھا, اٹھایا. سنیے گا. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. اس کا ترجمہ ہم بتاتے ہیں. بیج تاریکی کے زمین میں پالتا ہے کون؟ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. انتم تزرعونہ, تم بیج ڈالتے ہو کھیتیوں میں, تو تم اس کو پروان چڑھاتے ہو یا ہم, ہے نا. بیج ڈال دیا کسان نے اور چلا گیا مٹی اوپر ڈال کر. اندر نشومنا کون کرتا ہے؟ تو پالتا ہے بیج کو تاریکی زمین کی تاریکی میں کون؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. اگر ہم چاہتے تو اسے حطامن, تہس نہس, جلانا, ریزہ بھوج بنا دیتے, پھر تم کیا کرتے؟ اب یہ بھی دیکھیے تفکہون, فاکہہ سے, پھر تم طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے, گپ شپ کرنے لگ جاتے. کیا گپ شپ؟ انا لمغرمون, ہم تو دب گئے. سورہ توبہ آیت نمبر 60. زکوٰۃ کے مستحقین والغارمین, جو دبے ہوئے قرض کے تلے. تو ان کی جو کھیتی جو ہے جھلس گئی, تو یہ تو دب گئے, خرچہ بھی نہیں وصول ہوا. دیکھیں کیسا ترجمہ ہوتا ہے. بل نحن محرومون, او محروم, ہم تو بد نصیب نکلے کہ کھیتی تیار کی اور جھلس گئی. افرأیتم الماء الذی تشربون, آپ نے جانا ہے جو پانی پیتے ہو. اب سنیے پانی پیتے ہو. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. کیا تم نے اتارا بدلی سے, مزن یعنی بدلی, یا ہم اتارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزلنا من السماء ماء, آسمان سے تو پانی نہیں اترتا ہے نا, بادلوں سے. انزلنا من المعصرات ماء, پارے ام میں, نبا میں, تو یہ بادل ہے, اس کو نچوڑا جاتا ہے, ہوائیں نچوڑتے ہیں, خود نچوڑتے ہیں. لیکن وہ دو طریقے کے ہوتے ہیں, اس میں عذاب بھی ہوتا ہے. مزن سفید بادل جس میں پانی پانی رحمت کا, تو تم ہو یا ہم. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. اگر ہم چاہیں تو اسے نمکین بنا دیں, تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ ہے نا, کھاری پانی بھی ہے, لیکن ایک افرأیتم النار التی تورون. کیا تم جانتے ہو جس انگار کو سلگاتے ہو, سلگاتے ہیں انگار, تو سنیے اس کی حقیقت. تم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. یہ نشأت کا لفظ 6 دفعے ہوا. تو کیا تم نے اس درخت کو پیدا کیا؟ تو پیدا کیا تو ترجمہ ہم کرتے ہیں.
یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا مطلب؟ دیکھیے پہاڑ اڑی علاقوں میں یا شہری جو پتھر لاتے ہیں نا اس کو تراشتے ہیں تو تراشتے تراشتے چنگاری اٹھتی ہے. تو انسان کے بات ذہن میں آئے اس سے تو یہ اپنے جو مائکروسکوپ وغیرہ جو بنے ہیں ایسے ہی بنے ہیں. اب یہ ان کے سمجھ میں آیا کہ تو چنگاری اس سے اڑتی ہے تو انہوں نے اب اس وقت کے بڑے بڑے پتھر تو اس سے انگار انہوں نے جلانا شروع کر دی. تو یہ درخت کہتے ہیں درخت بھی ایسے تھے کہ درخت کو درخت سے پر مارو تو چنگاری نکلتی تھی. بہرحال یہ انسان کو جو سردیوں کے موسم میں تپنے کی ضرورت ہے ہم نے پوری کرائی تو اسے انشا کہا جا رہا ہے. پیدا نہیں کیا بلکہ اٹھایا. کسی نے دیکھا کہ تو چنگاری نکلی اب اس نے مارنا شروع کیا, گھاس لایا, چنگاری جمع کرنا شروع کر دی. تو اس طریقے سے ہم نے اٹھایا, تمہاری ضرورت کو ہم نے پورا کر دیا. نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم. ہم نے اسے نصیحت اور سامان مقوین کے لیے. مقوین کسے کہیں گے؟ مسافر بھی, مقیم بھی. جو ضرورت مند ہے تو زیادہ ضرورت مند کون ہوتا ہے؟ مسافر. لہذا لوگوں نے ترجمہ کر دیا مسافر. اس میٹھے پانی کی, اس انگار کی. اب تو انگار تو کیا اتنی وسعت ہو گئی کہ جیب میں رہتا ہے لائٹر یا ماچس کی تتلی. بہرحال اب اس درس کے اختتام پر کہا جا رہا ہے فسبح باسم ربک العظیم. تو آج کے ہمارے درس کا اختتام پر فسبح باسم ربک العظیم. اور اتفاق سے آئندہ جو درس ختم ہوگا وہاں پر بھی ہے فسبح باسم ربک العظیم. تو سبحان ربی العظیم. اور رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ. تو جب یہ آیت نازل ہوئی اس قسم کی تو حکم ہوا کہ اسے شامل کیجیے اپنے نماز میں. تو سبحان, اور یہ سبحان کے معنی ہم بتا چکے ہیں کہ پاک. اور پاک کب؟ جب آپ عظیم کہو. پاک تو ہے ہر عیب سے, اس کے بعد عظیم. جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, وہ ثنا میں کہتے ہیں, وہ اس طرح ہم نے بتایا تھا تو وہ بھی حمدک. تو بہرحال یہ پھر دوبارہ آئے گی. تو آج کے درس میں ہم نے بیان کرنے کو کوشش کی, آپ کو پیغام دیا ہے کہ ہمیشہ دل کو وسیع رکھیے. چاہے تفسیر ہو, چاہے عملی طور پر ہمارا جو فقہ ہے پڑھیے, عبرت حاصل کیجیے. یہ تو علم ہے انسانوں کا. لکل ذی علم علیم, ہر عالم سے بڑھ کر عالم ہے. ہم اس حد تک نہیں پہنچ سکتے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے. تو ہمیشہ علم والے کے پاس سنجیدگی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے. اب آپ کے تفسیر میں ایک تفسیر لکھی ہوگی کہ اس سے مراد دنیا کی خواتین ہے نا. اب دوسری تفسیر میں لکھا ہوگا, اس کے پاس جو تفسیر ہے اس میں لکھا ہوگا ہو رہے. اب صحیح کون سا؟ تو وسعت رکھنی چاہیے. اس لیے ہم ہمیشہ کہتے رہتے تھے کہ 3 تفسیریں پڑھیں. 3 تو کم ہے مگر 3 تو کم از کم رکھیں. اسی طریقے سے ترجمہ, قواعد, گرامر. تو بہرحال ہم یہی کہیں گے جو آپ یہاں پر جو اپنا وقت لگا رہے ہیں آپ کے وقت کو قبول کریں, اور کے ساتھ ساتھ ہماری خواتین جو اس وقت لگا رہی ہیں ان کے وقت لگانے کو بھی قبول کریں. چونکہ خواتین نے بھی ادا کی ہیں, اپنے اعمال کو پیش کیا ہے اسلام کے لیے. تو اس میں کیا, دل کو وسیع رکھیے. یہ نہیں کہ خواتین ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے. دل کو وسیع رکھیے, ضروریات کو دیکھیے. تو اس دعا کے ساتھ برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نحن جعلناها تذکرہ ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم. اب آپ کے لیے 2-3 منٹ. ہنس اور کیا اور کیا؟ ہاں اسم. ہنس اور سیاح اور اسم. ہاں اسم میں دیکھیے سیاحت کو ہم بتا چکے تھے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا وکفر عنا سیئاتنا. تو سیاحت کے ساتھ کفر آتا ہے. کیا آتا ہے؟ کفر. تو سیاح میں اس میں فرق ہے. سیاح کہتے ہیں کہ آپ سے کوئی خطا ہو گئی, آپ نے کہا سبحان اللہ, اللہ نے مٹا دیا. کفر کے معنی مٹا دینا. چونکہ کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ دل سے اس نے توحید کو مٹا دیا, اس کے لغوی معنی. تو یہ ہے سیاح. اسم وہ تو آپ کو مواخذہ ہوگا, آپ کو توبہ
کرنا پڑے گی. یہ اور بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے محرکات کو دیکھے, سمجھے نا. اور ہنس تو میں نے آپ کو بتلا دیا نا کہ مواخذہ نہیں, جیسے کسی نے قسم کھائی تو اب اس کا کفر آیا, یعنی اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. جی کہیے. آپ نے یتیم کے حوالے سے جو حدیث بیان کی ہے, کون سی؟ وہ جو خاتون کی جو سابق, جی 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 جی, وہ کیا صرف والد کے مرنے سے ہی یتیم ہوتا ہے یا دونوں کے مرنے سے یتیم ہوتا ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ یتیم کی کیا تعریف سمجھ لیں. جی دوسرا, جنت پہ جانے کا جو آپ نے بتایا کہ جوان ہو کے جائیں گے, جی تو جوان جو جوانی تو ذرا سا پاگل ہوتا ہے نا, جوانی دیوانی ہوتی ہے جی. تو لیکن یہ کہ جو بہت بار آدمی ہوتا ہے, قرآن میں بھی دکھ رہا ہے کہ 40 سال کا جو ہوتا ہے وہ پختہ آدمی ہوتا ہے, جس کو سمجھدار آدمی ہوتا ہے. جی. تو ویسے لوگ جائیں گے جنت میں 40 سال والے یا اس طرح جوان؟ جی تو دوسرے کا جواب پہلے دیتے ہیں تو بہت آسان ہے. جی دیکھیے, انہوں نے سوال کیا ہے کہ جوانی دیوانی, مطلب یہ جوانی دنیا کی دیوانی, جنت کی نہیں. بیری کا درخت مرغوب نہیں, کون سا؟ دنیا کا. جنت کا بیری کا درخت مقبول ہے. لہٰذا آپ وہ 40 سال دنیاوی زندگی, یہ عالم ناسوت, اصل میں وہ عالم ناسوت یعنی کہ اجسام, جسم, اور وہ ہے عالم لاہوت, وہاں یہ جسم نہیں رہے گا. تو یہاں کے جو کہتے ہیں نا معمولات, وہاں پر قیاس نہ کریں. یہ تو اس کا جواب آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں, سمجھے نا. لہٰذا جوانی دیوانی دنیا میں, سمجھ رہے ہیں نا بھائی. ایک خاتون تھی, اس نے سمجھوتا کر لیا, لیکن جنت میں وہی خاتون دلربا. دوسرا, پہلا سوال کیا؟ ہاں یتیم. دیکھیے ان کا سوال ہے کہ یتیم کسے کہتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے, سمجھنا چاہیے. یتیم اسے کہیں گے کہ جس کا والد انتقال ہوا ہو اور وہ بلاغت کی عمر کو, تمیز کی عمر کو نہ پہنچا ہو, ٹھیک ہے نا. تو اس نے کیا کی؟ یتیمی. اب وہ جو ماں مر گئی تو اسے یتیم نہیں کہتے, سمجھ رہے ہیں نا. لیکن اس نے آپ بتائے کہ ایک شخص پڑوس کے یتیموں کی کفالت کر رہا ہے, اور ایک ماں وہ یتیم جو اس کے پاس ہیں, یہ ڈبل یتیم کی کفالت کر رہی ہے. حالانکہ ماں مر گئی تو اسے یتیم نہیں کہتے ہیں. سوال آپ کا بالکل درست ہے, مگر اس کو درجہ زیادہ ملے گا. کیوں ملے گا؟ اگر یہ چھوڑ کر جاتی تو اس کا حق ہے, جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے, 25 سال کے بچوں کو حوالے کرو, نکل جاؤ, پھر بھول جاتے ہیں. اب کیا کرے, اپنی زندگی کیسے کٹائے گی؟ تو یتیم ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس نے کہی کہ اب بتائیے یتیم اس کے پاس تھے کہ نہیں؟ یتیم تھے نا. لہٰذا یتیم کی تعریف میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں بچے اسی کے نا, تو اسی کے بچے ہیں نا, تو ڈبل یتیم ہوئے نا. یعنی اس کے پاس وہ یتیم کی تعریف میں لیکن اس کے پاس تو یتیم ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو پہلا حق تو ماں کا ہے نا. ماں کے بغیر بچوں کو کوئی نہیں سنبھال سکتا. آپ جانتے ہیں, خالہ کے پاس بھیجو, دادی کے پاس بھیجو, نانی کے پاس, ماں ہوتی ہے, تو اس لیے اس کو اس طرح اجر ملا. جی اس کو انکریج نہیں کیا جا رہا, حالانکہ اسلام میں کہا جا رہا کہ مجھ سے شادی کریں, آپ اس کو جو نا ماحول بنائیں, اس کا ٹریڈیشن بنائیں. ایسا لگ رہا ہے اس کو انکریج کیا جا رہا ہے. جی وہ اردو میں کہیں کیا؟ ہاں حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. دیکھیے سابقون, دیکھو کہیں چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو اختیار دیا گیا. اختیار شادی کرے, وہ تو یوں کہا گیا ہے کہ بوڑھا آدمی بھی شادی کرے. صحابہ کہتے تھے کہ مجھے اگر گارنٹی ملے کہ میں 15 دن زندہ ہوں تو میں شادی کروں گا. اس سے آپ اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو ہاں ملائیں نہیں ملائیں, سمجھ رہے ہیں نا. وہ آپ کو اختیار ہے. یہ جوان ہے تو اس نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے, سمجھے نا. اور کچھ؟ جی ہاں جی, سابقین کا درجہ یہی ہے کہ چیف گیسٹ اٹھے کے کہے چلے گئے, حساب کتاب نہیں. یہ تو واضح ہوا تھا نا درس میں. مطلب ہے کہ گزشتہ سوال ہوا تھا نا کہ بھائی ان کے پاس حساب کتاب کیسا. بھائی اللہ نے فرما دیا کہ یہ چیف گیسٹ ہے, تو میں کہہ رہا ہوں چیف گیسٹ سمجھانے کے لیے. تو اس کو کون پوچھے گا, اس سے کون سوال کرے گا؟ ہمارا رب ہے کسی کی ہمت؟ ہاں یہی فرق ہے, اور کچھ نہیں. ایک حدیث میں اپنا والد صاحب کے عبدالرحمن ابن عوف سے بھی سوال کیا جائے گا. جی جی ہاں ہاں. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ فاطمہ سے بھی کہا, لیکن پھر پوچھتے ہیں کون ہے, وہاں عائشہ اور فاطمہ کا بھی نام لیا تھا. تو ترغیب دینا اور ہے, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے فیصلے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہاں سے اشارہ نہ ہو. ٹھیک ہے چلیے, سبحانک اللہم و بحمدک. ہاں جی کہیے.
ہاں جنت میں، جی لیکن کہیں اور بھی ہے کہ اچھے آپ جمع ہوگی جنت میں، تو اس کا کچھ ہے کچھ؟ وہ تو قرآن کی آیت ہے کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہوں گے. پھر وہاں کیسے پہچانے کا آپ کی بات؟ ہاں آپ نے کبھی کسی 90 سال والے کو دیکھا ہے؟ کسی 90 سال والے کو، 100 سال والے کو ہم نے دیکھا ہے. اس کا وہ 90 سال کے بیٹا 70 سال کا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ باپ کون اور بیٹا کون. میں نے کہا یہ کون؟ تو بولے میرا بیٹا ہے. وہ باپ سے بڑے نظر آ رہے تھے. تو ایسی کوئی بات نہیں، سب جوان ہوں گے، وہ سب پہچان لیں گے. آپ لوگ ذرا رکے رہے ہیں. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.